ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اولاد کے متعلق چند ضروری باتیں پیش کریں گے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کو کس طریقے سے ادب سکھانا چاہیے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ ویوہار کرنا چاہیے۔ مرد اور عورت کی خانگی یعنی گھریلو جو تعلقات کا مقصد ہے وہ صرف عمل زوجیت کی تکمیل یعنی میاں بیوی کی تکمیل ہی نہیں اور تسکین نفس نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک ایک تمدنی فریضہ ہے جس سے نسل انسانی کی حفاظت مطلوب ہے۔ نسل انسانی کی حفاظت مطلوب ہے۔ میاں بیوی کا جو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہے اور ان کے تعلقات ہیں، تو اس سے نسل انسانی کی حفاظت مطلوب ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ عورت کا کام محض بچے پیدا کرنا نہ ہو، بلکہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی مناسب پرورش بھی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ عورت بچے پیدا کر کے میاں بیوی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، بلکہ ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ فرض بنتا ہے ان کا کہ ان کو تعلیم و تربیت دیں اور ان کو ادب، سلیقہ، طریقہ سکھائیں۔ بڑوں کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، پیار محبت سے سماج میں رہنا، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو سکھانے کی۔ محض بچے پیدا کرنا نہ ہو ان کا مقصد، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت پر بھی دھیان رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عورت کے لیے حرث یعنی کھیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس طرح ایک کھیت کے دامن سے ایک خاص ترتیب اور عمل سے فصل تیار ہو کر نکلتی ہے، اسی طرح صنف نازک کے دامن سے بھی نسل انسانی کو مکمل طور پر تیار ہو کر نکلنا چاہیے۔ چنانچہ والدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کے معزز فرد بن سکیں، بگاڑ پن ان میں پیدا نہ ہو۔ چوری، ڈکیتی، بدکاری یا غیبت، چغلی، بغض، کینہ، حسد، یہ برائیاں اولاد کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی تعلیم جو ہے سب سے اولاً دینا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچوں کی اخلاقی تربیت کے قواعد کو ایک مکمل دستور العمل کے طور پر مرتب کیا ہے۔ حضرت امام غزالی نے جو بچوں کی تربیت کے متعلق چند اہم باتیں بتائی ہیں، ان کا خلاصہ انشاءاللہ ہم یہاں کرتے ہیں۔ تربیت کی اصل بنیاد چونکہ بچپن میں پڑتی ہے، اس لیے اسی وقت سے اس کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے۔ بچے میں سب سے پہلے غذا کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اسے بتانا چاہیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ دسترخوان پر جو کھانا سامنے اور قریب ہو اسی طرف ہاتھ بڑھائے۔ کھانے کی طرف یا کھانے والوں کی طرف نظر نہ جمائے۔ جلد نہ کھائے، نوالا اچھی طرح چبائے۔ ہاتھ اور کپڑے کھانے میں آلودہ نہ کرے۔ کم کھائے اور معمولی کھانے پر اکتفا کرے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ یہ بچے کو سکھانا چاہیے اولاً جب کھانے پینے کا وقت ہو، اور کھانے پینے سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اگر نہ کھایا پیا جائے تو پھر زندگی ہی انت ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ سفید کپڑے پہننے کا شوق دلایا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ شوخ رنگ کے کپڑے یا ریشمی یا بھڑکدار کپڑے پہننا عورتوں کا کام ہے۔ جو لڑکے اس قسم کے کپڑوں کے عادی ہو ان کی صحبت سے بچایا جائے۔ کاہلی اور آرام پرستی سے نفرت دلائی جائے۔ سستی، سوتے رہنا، آرام کرنا، اس سے نفرت دلائی جائے بچوں کو۔ جب بچے سے کوئی پسندیدہ فعل ظہور میں آئے تو تعریف کر کے اس کا دل بڑھایا جائے، اس کا حوصلہ بلند کیا جائے بچے کا، اور اسے انعام دیا جائے۔ اس سے وہ اور لگن کے ساتھ اس اچھے کام کو کرے گا۔ جب انعام دیا جائے گا اور اس کا مرتبہ اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اس کو داد و تحسین دی جائے گی تو بچہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ میں اچھے کام کرے گا۔ اس کے خلاف کبھی کوئی بات ظاہر ہو تو چشم پوشی کرنا چاہیے تاکہ برے کاموں پر دلیر نہ ہو جائے۔ اگر برا کام دیکھے، گانا بجانا یا گالی گلوچ کرنا، تو اس پر بہت سے ایسے ہیں ہمارے
قوم کے لوگ کہ بچوں سے ایسی حرکتیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس کا اور حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اور زیادہ کرتا ہے، کہتے رہتے ہیں کہ ذرا ناچ کے دکھا، ذرا کچھ گا کے دکھا، ذرا یہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا۔ اس طرح کی باتیں بچوں سے جب کرتے ہیں تو بچہ سدھر نہیں سکتا بلکہ بگڑ جائے گا، اور جب بگڑ جائے گا تو پھر اس کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو آپ خاص کر دھیان رکھیں، خصوصاً جب وہ خود اس کام کو چھپانا چاہتا ہو۔ اگر دوبارہ وہ فعل سرزد ہو تو تنہائی میں اسے سمجھانا چاہیے، یعنی غلط کام اگر بچے کا دیکھ لیا جائے تو اسے تنہائی میں سمجھانا چاہیے کہ یہ بہت بری بات ہے، لیکن بار بار اس کو ملامت نہ کرنی چاہیے۔ کئی لوگوں کے بیچ میں بچے کو اس کے عیب اگر یاد دلائیں گے، اس کی غلط حرکتیں، تو وہ شرمسار ہوگا اور پھر اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس کے بچے کے دل کو ٹھیس پہنچے گی اور بچہ یہ سمجھے گا کہ میری انسلٹ کر دی ہے۔ اتنی باتیں 4-5 سال کا بچہ بھی آج کے دور میں جاننے لگتا ہے، اس سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور بچے میں ڈانٹ ڈپٹ سننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ شروع سے ہی بچے کو ڈانٹ کر رکھنا چاہیے، اس بات کی سخت تاکید کرنی چاہیے کہ بچہ چھپا کر کوئی کام نہ کرے، کیونکہ بچہ اسی کام کو چھپا کر کرتا ہے جس کو وہ برا سمجھتا ہے۔ بچہ اسی کو چھپا کر کرتا ہے، اچھے کام کو کوئی چھپا کر نہیں کرتا۔ اس لیے جب چھپا کر کام کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی تو بچہ بہت سی بری عادتوں سے محفوظ رہے گا۔ مجلس میں تھوکنے، جماہی اور انگڑائی لینے، لوگوں کی طرح پیٹھ کر کے بیٹھنے، پاؤں پر پاؤں رکھنے اور ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھ کر بیٹھنے سے منع کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بڑوں کے سامنے مجلس میں بچہ تھوک رہا ہے یا پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہے یا پھر اس طریقے سے ٹیک لگا کے ہاتھ لگا کے بیٹھا ہے تو ان چیزوں سے منع کرنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ قسم کھانے سے بالکل روکنا چاہیے، گو سچی ہو بات خود شروع نہ کرے بلکہ پوچھے تو جواب دے۔ مخاطب کی بات کو توجہ اور غور سے سنیں، مکتب سے پڑھ کر نکلے تو اس کو موقع دیا جائے کہ کوئی کھیل کھیلے، کیونکہ ہر وقت پڑھنے لکھنے میں مصروف رہنے سے دل بجھ جاتا ہے، ذہن کند ہو جاتا ہے اور طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کھیلنے کودنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو سمے دیا جائے۔ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر پورا کلمہ طیبہ سکھایا جائے، جب تمیز آئے قرآن مجید پڑھائے۔ انشاءاللہ ہم ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس کے متعلق چند اور ضروری باتیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ آپ حضرات غور و فکر کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں TTI 786 چینل پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔